على رسوله الكريم عما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ اب نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے والا ہو جاتا، سفید داغ والے جس کو برص کی بیماری ہوتی اب اسے ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا، مردے کو حکم دیتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ یہ سارے معجزات آپ اللہ کے حکم سے آپ دکھاتے تھے، یہ آپ کا حقیقی فعل نہیں تھا، اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ سارے معجزات دکھایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے معجزات کو بطور دلیل پیش کیا اپنی نبوت کی کہ میرے معجزات دیکھو اور اپنے اور میرے درمیان فرق کرو۔ دیکھنے میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، معجزات دی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو تو نجات پا جاؤ گے۔ میرا انکار کرو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہارا راستہ دوزخ ہوگا۔ چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے۔ آپ کے سامنے یہود بھی تھے اور آپ کے ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تورات شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی میں اس کا انکار کروں، میں تو اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، کیونکہ تورات شریف میں میرے آنے کی باتیں وہاں پر لکھی ہوئی تھی کہ میں تشریف لاؤں گا، میرا ذکر تھا۔ چنانچہ میں اب اللہ کے حکم سے تشریف لے آیا ہوں تو میں تصدیق کروں گا تورات شریف کی۔ کوئی نبی اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جو چیزیں تم پر حرام ہیں میں اس کو حلال کروں گا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ آپ خصوصی اختیار رکھتے تھے کہ آپ چاہیں تو چیزوں کو حلال کر دیں، آپ چاہیں تو چیزوں کو حرام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار ملتا ہے، یہ آپ کو قوت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَنُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات شریف کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور جو چیزیں تم پر حرام تھیں اسے حلال کرنے والا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو۔ تمہارا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر واضح بتا دیا، مجھے خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، اس کا رد ہے، آپ اس کا انکار فرما رہے ہیں۔ میرے معجزات دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھ لینا، جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ مجھے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانو گے تو نجات پاؤ گے، ایمان والے کہلاؤ گے۔ مجھے خدا یا خدا کا بیٹا مانو گے تو تمہاری توحید صحیح نہیں ہو سکتی۔ میں بھی اسی کا بندہ ہوں، تم بھی اسی کے بندے ہو۔ چنانچہ آپ نے ذکر فرمایا کہ میں چیزوں کو جو تم پر حرام ہیں اس کو حلال کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، آپ کی شریعت میں جائز تھا۔ بہت سارے پرندے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منع تھے، آپ نے اس کو حلال فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اختیار دیتا ہے، یہ ان کا وصف ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے، وہ اختیار لے کے آتے ہیں
کہ وہ جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزوں کو حلال کر دیں یا چیزوں کو حرام کر دیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے روک دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ اختیار لے کر آئے، آپ کو اختیار دیا گیا۔ جو یہ کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس نے نبی کو نبی مانا نہیں۔ کسی بادشاہ کو، وزیر اعظم کو کہو کہ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ بتائے گا کہ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جب عام آدمی اختیار رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کتنی طاقت رکھتے ہوں گے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے؟ سوال کیا۔ حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ یہاں سے پتہ لگا حضور کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ نبی اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے لب جب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی سے گناہ سرزد ہو گیا، حضور کے پاس آئے کہ حضور میرے سے گناہ سرزد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا غریب ہوں، غلام میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزے رکھو۔ اس نے کہا حضور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا بھرا ہوا رکھا ہوا تھا، حضور نے اسے دیا اور کہا جا کر یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، کیا میں خود رکھ لوں؟ حضور نے کہا خود رکھ لو۔ خطا بھی کوئی خود کی تھی اور کفارے کی جو کھجوریں تھیں وہ بھی اس پر جائز کر دی، حضور کا اختیار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اختیار رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے ایک کی گواہی کو دو کے برابر کر دیا، دو کی گواہی کو ایک کے برابر آپ نے کیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہ سو رہے تھے، حضرت علی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور اس سونے والے صحابی کے بہت قریب تھے، آپ اسے اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اس صحابی کو اٹھاؤ۔ حضرت علی نے اس صحابی کو اٹھایا تو وہ اٹھ گیا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہت قریب تھے اس صحابی کے، آپ بھی اسے اٹھا سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ حضور نے کہا اگر میں اسے اٹھنے کا حکم دیتا اور یہ نہیں اٹھتا اس کا ایمان نکل جاتا، کیونکہ میری اطاعت فرما برداری اس پر لازم ہے۔ یہ میرے حکم کو منع کرتا ایمان نکل جاتا۔ اے علی اگر تجھے منع کرتا کم سے کم مسلمان تو رہتا۔ تو نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر انسان کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ جو نبیوں کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، ان کا کہنا مانے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو وہی صحیح توحید پر ہوتا ہے۔ نبیوں کا دامن چھوڑ کر، نبیوں کو برا بھلا کہہ کر، نبیوں کی توہین کر کے کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میں تمہیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ حضور سے اتنی محبت کرنی ہے کہ اور کسی سے اتنی محبت نہ رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ جب معاملہ طے ہوا تھا کہ حضور تھے اور وہ یہودی تھا، بات طے ہوئی کہ جب حضور نے کہا میں بقیہ پیسے دوں گا تو گھوڑا لے جاؤں گا۔ حضور جب گھوڑا لینے آئے تو یہودی مکر گیا۔ اس نے کہا میرے آپ کے درمیان کوئی سودا نہیں ہوا تھا۔ وہ یہودی نے کہا آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں ہے کہ ہر معاملے کے گواہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ اور جب سودا ہوا تھا حضور تھے اور وہ یہودی تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے سودا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ میرے سامنے سودا ہوا تھا۔ اب وہ یہودی کو گھوڑا دینے پڑا۔ حضور نے بعد میں حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ
تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب میرا اور یہودی کا سودا ہوا تھا، تو بن دیکھے سودے کی گواہی تم نے کیسے دے دی؟ اب صحابی کا جواب سنیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے جنت کو نہیں دیکھا، میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، میں نے قیامت کو نہیں دیکھا، ان سب کی گواہی میں آپ سے سن کر دیتا ہوں۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی گواہی آپ سے سن کر دیتا ہوں، اس گھوڑے کی گواہی کیا ہے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں۔ حضور نے فرمایا ہر معاملے کے دو گواہ ہوتے ہیں، لیکن جس معاملے کا گواہ حضرت خزیمہ ہوگا، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اللہ کی طرف سے نبی اختیار اور قدرت اور طاقت لے کر آتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت شان والے ہوتے ہیں، بہت مقام والے ہوتے ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی کوئی توہین کرے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔